سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی قید سنا دی گئی. یہ سزا آج اسپیشل کورٹ نے سنائی جو سائفر کا کیس سن رہا تھا. ابھی آپ نے سنا ہوگا بیرسٹر گور صاحب جو اب چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس کو ایک سیاسی کیس قرار دیا، کہا سیاسی بنیادوں پر لڑا گیا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا تو بیان ہی نہیں ریکارڈ کیا گیا اور یہ بھی کہ جج جا چکے اور اب تک فیصلہ نہیں ملا. بہرحال تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے یہ اس سزا کا آنا. بانی چیئرمین پہلے جیل میں تھے لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور جس طرح یہ پروسیڈنگز چلی ہیں اور جس طرح اسی مہینے شروع ہونے والا کیس اور یہ کیس رات 12-12:30 بجے تک سنا گیا کیس، لگ ایسی رہا تھا کہ فیصلہ جلدی آ جائے گا. سائفر کیس ہے کیا؟ یہ ایک سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جس کے بارے میں ایف آئی اے کی چارج شیٹ میں الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان نے اسے کبھی واپس ہی نہیں کیا. آپ کو یاد ہو گیا کاپی پی ایم ہاؤس گئی تھی، کہا گیا کہ اسے واپس نہیں کیا گیا. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو کیس کا بنیادی الزام یہ تھا کہ اس کے کانٹینٹس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن الزام واپس نہ کرنے کا تھا. پی ٹی آئی تو بڑے عرصے سے مانتی ہے کہ اس دستاویز کے ذریعے یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرف سے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک سازش کی گئی تھی. بہرحال یہ عمران خان صاحب کی دوسری سزا ہے. انہیں 5 اگست کو پچھلے سال توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا سزا سنائی گئی تھی جو 3 سال قید تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معطل کر دی. آج جو فیصلہ سنایا گیا خصوصی عدالت کے جج ابو اسناد ذوالقرنین نے اس مقدمے میں فیصلہ سنایا. سماعت کے آغاز پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی دفعہ 342 کے تحت ایک سوال نامہ دیا گیا. عمران خان صاحب نے جب اپنا بیان ریکارڈ کیا تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ سائفر کہاں ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے بیان میں بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے دفتر میں تھا. بعد ازاں انہوں نے کہا کہ یہ چوری کر لیا گیا، سازش کے تحت چوری کر لیا گیا. بہرحال اس کے بعد موسس جج نے اس معاملے میں دونوں کو 10 سال قید کی. جب جج صاحب کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے تھے اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے احتجاج کیا کہ ان کا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا گیا. سو جلدی میں جج صاحب شاید یہ بیان ریکارڈ کرنا بھول گئے تھے جو کہ ایک قانونی ضرورت سمجھی جاتی ہے. یہ کیس یعنی سائفر کا کیس اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پر بڑے اہم ریمارکس دیے تھے. سپریم کورٹ نے جو دسمبر 2023 کو اس میں انہوں نے بانی چیئرمین میں 2 یعنی سائفر کیس میں جو درخواست ضمانت پر جو تھی وہ 3 رکنی بینچ نے کی تھی. جسٹس اطہر ملا نے کہا تھا کہ سائفر کوڈ کی ضرورت میں آتا ہے. وزارت خارجہ کبھی کوڈ پر مبنی سائفر وزیر اعظم کو نہیں دیتا، وزارت وزیر اعظم کو سائفر کا ترجمہ یا بریفنگ دیتی ہے. جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ اصل سائفر تو دفتر خارجہ میں ہے، اگر سائفر کی کاپی باہر آئی تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے اس وقت. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سائفر اگر دفتر خارجہ کے پاس ہے تو باہر کیسے نکلا. جسٹس طارق مسعود صاحب کے ریمارکس بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے جب انہوں نے کہا کہ ڈی کوڈ ہو گیا تو یہ سائفر نہیں رہا. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ نہ پروسیکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے نہ تفتیشی افسر کو، تو انکوائری میں کیا سامنے آیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر مبنی ہے. معزز جج صاحب نے یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جو دستاویز آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا. جسٹس منصور نے اسد مجید کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک دوسرے ملک کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. یہ ساری تھی گفتگو. اس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر من اللہ نے معصوم کہا تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو. بہرحال 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، ضمانت دی اور کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی دفعہ 5(1) کی شق اے سے ڈی کے مطابق سرکاری خفیہ معلومات کی غلط پیغام رسانی کا جرم عام طور پر سیکشن 5(3) کی شق بی کے تحت قابل سزا ہوتا ہے جس کی سزا 2 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور ایکٹ کی دفعہ 12(1) کی شق بی کے تحت
یہ جرم قابل ضمانت ہے۔ جب کسی نے دفعہ 5(1) کی شق اے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہو اور براہ راست یا بالواسطہ غیر ملکی طاقت کے مفاد میں کیا ہو یا کسی خفیہ سرکاری ضابطے کے سلسلے میں جرم کیا ہو، تبھی اس کی سزا عمر قید یا سزائے موت کی یا 14 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں آلریڈی لکھ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ دیکھیں تو اس کیس سے متعلق ان کا تو خیال تھا کہ یہ 2 سال سے اوپر کی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کیس ہی نہیں ہے کہ جس میں سیکرٹ انسٹالیشنز کے بارے میں یا بیرونی طاقت کو فائدہ پہنچانے کی بات کی گئی ہو، لیکن آج جج صاحب نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے اس کیس میں۔ ہمارے ساتھ حافظ احسان صاحب موجود ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور علی ظفر صاحب موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔